السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ شمائل ترمذی میں ایک صحابی حضرت ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفے لایا کرتے تھے۔ سبزی، ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہوتا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے۔ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے نہ قبول صورت نہیں تھے، لیکن ان کی سیرت اور کمال اور ایمان اعلیٰ درجے کا تھا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیچھے کی طرف سے آ کے آپ اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تو ان کو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں ہے کہ کون ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید عام لوگوں میں سے کوئی شخص ہے، تو انہوں نے زور زور سے شور مچا کے کہنے لگے، کون ہے مجھے چھوڑ دو۔ پھر تھوڑا سا کن اکھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہچان بھی لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو پھر بجائے چھوڑ دو کہنے کے فوراً اپنی پیٹھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا بھی خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ہے کوئی جو اس بندے کو خریدے گا؟ تو ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو بہت گھاٹا ہوگا، اس لیے کہ میں بہت بدصورت ہوں، بیچنے سے کیا مل سکے گا؟ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اللہ کے یہاں قیمت کم نہیں ہے اور آپ بالکل بھی سستے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ شکلوں اور صورتوں سے انسان قیمتی نہیں ہوتا، کسی قوم یا نسل سے انسان قیمتی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قیمت ہماری جو اللہ کے ہاں قیمت ہے نا، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر اللہ جو ہے ہم سب کے وزن تولے گا، اور ہم کیا ہے، ہم ظاہری خوبصورتی پہ مرتے ہیں، ہم ظاہری مرتبے پہ مرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا عہدہ کتنا بڑا ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا حسین ہے، کتنا لمبا قد ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا دیکھ کے مر جاتے ہیں ان چیزوں پہ، اور ہم کوئی صاحب تقویٰ شخص اگر غریب ہو تو اس کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے ہاں جو پھٹے پرانے جو ہمیں دکھتے ہیں نا کہ یہ یار کی پھٹیا پرانا بندہ ہے، پھٹا پٹیجا، ان کی ویلیو اور قدر بہت زیادہ ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی بہترین ذات، اس سے اوپر کوئی شخص ہے ہی نہیں، وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے اور مرتبہ اتنا کہ بلند ترین مرتبہ، ان سے اونچا کسی اور کا مرتبہ ہے ہی نہیں، اور لباس کیسا، پیوند زدہ لباس۔ اگر دولت بنیاد ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے کہتے ہیں؟ دولت بنیاد نہیں ہے، بنیاد تقویٰ ہے۔ بنیاد وہ ہے کہ ہم ہر بات میں سچے ہوں،
ایمان پہ پختہ ہوں، اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر معاملے میں منافق نہ ہوں۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم منافقت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، ہم اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار پہ تو اب مسلمان بندوں کو چاہتا ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جب تک تو ہمارے اندر طاقت نہ دے، جب تک تو نہ چاہے، جب تک تیری طرف سے ہمیں تمہارا ہاتھ نہ تھامے، ہم سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ تو اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم دکھائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے۔ ہمیشہ میری دعائیں آپ کے ساتھ، اور جناب کرتے رہا کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔